للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں اور یہاں موجود حاضرین، ویلکم ٹو دا پروگرام. میرا پیارا دین. جی میرا پیارا دین ایک دفعہ پروگرام پھر لے کر آ گئے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نہال بھائی. زبردست جی نہال بھائی. کئی دن کے وقفے کے بعد پھر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جی آیا نو کہتے ہیں. اور اب یہ کہاں غائب تھے، کیوں غائب تھے، یہ آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا. اللہ پاک ان کو برکت سلامتی عطا فرمائے. کوئی ایسی بات نہیں تھی، تھوڑے پیپر وغیرہ ہی تھے میرا خیال ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ مصروفیات بڑھ گئی تھی، لیکن جو ہے اب پھر سے ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور پروگرام ہے میرا پیارا دین. درود پاک کی فضیلت سے افتتاح کرتے ہیں. اور سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت آج ہم سنتے ہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. تو کم پڑھنے یا زیادہ؟ جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی. کم پڑھیں گے تو چلیں اتنی، لیکن جتنی زیادہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. چلے چینی کر لیتے، جتنی چینی ڈالیں گے اتنی میٹھی ہوگی. چائے بھی ہوگی، کوئی چیز بھی ہوگی، خیر گڑ اچھا ہوتا ہے چینی سے. تو ہمیں زیادہ رحمتیں حاصل کرنی ہے، زیادہ برکتیں حاصل کرنی ہے، تو زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اب نہال بھائی ہوں گے اور آپ ہوں گے. نہال بھائی بتائیں گے ہمارا پروگرام میں کیا کرنا ہے، کیا ہوگا؟ ہمارا پروگرام ہے میرا پیارا دین. ہمارا پروگرام ہے اور آج بھی ہونے والے ہیں مختلف سیگمنٹس. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث. ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد کلام. احسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. احسان بھائی سے ایک بہت پیارا کلام بھی سنیں گے. احسان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ رب العالمین علی کل حال. آج کون سا کلام پڑھنے والے ہیں آپ؟ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ. کلام بھی ہوگا اور اس کے علاوہ مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے. ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک کو یاد کریں گے. حدیث پاک کو جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ حدیث پاک کو لکھ کر اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں سینڈ بھی کر دیتے ہیں، تو ہم اپنے جو ٹاپ 10 بیسٹ پکچرز ہوتی ہیں وہ ہم شامل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ آپ نے حدیث پاک کو جلدی یاد کرنا ہے. بھیجنا ہے. آپ نے بھی بھیجنا ہے. یہ بھی حدیث بھیجیں. پاک ویسے ایک بات تو ہے، لکھ کے لانا چاہیے ان کو. جو گھروں پر ہوتے ہیں وہ وہاں سے اتنی ڈیزائننگ کرتے ہیں. عرفان بھائی تو ایک دفعہ ڈائری بھی لائے تھے. اچھا عرفان بھائی لائے تھے، لیکن عرفان بھائی خود بڑے دنوں بعد آئے. ڈائری لائے تھے لیکن اب خود نہیں آ رہے تھے. خیریت سے ہیں؟ بڑے دنوں بعد آئے ہمارے پروگرام کے اندر ہیں. چلے ماشاء اللہ تشریف تو لائیں. باقی تو ہمارے پاس آ رہے ہیں عبدالہادی احد، عبدالاحد اور ہمارے محمد علی بھائی ماشاء اللہ. اور سوال بھی تو دیتے ہیں. اور آج کا سوال کیا ہے؟ اور آج کا سوال ہے پیارے بچوں کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام. واہ، یہاں ہاتھ اٹھ گئے، 2 اٹھ گئے، 3 اٹھ گئے. عرفان بھائی کو نہیں پتا دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ پتا ہے؟ بتائیں بھائی کون سی کتاب ہے؟ ہاتھ اٹھایا تھا، کیوں اٹھایا تھا بھائی؟ آیا تھا کچھ ذہن میں؟ کیا آیا تھا؟ چلیں عبدالہادی بھائی. عبدالہادی گرے. ہاں قرآن مجید. جی کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک. دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن پاک. تو جب دنیا بھر میں لوگ پڑھتے ہیں اس کو، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو ان پڑھنے والوں میں ہمارا بھی تو نام ہونا چاہیے. ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے. سوال کا آپ نے جواب دینا ہے. حدیث پاک ہم یاد کریں گے، ہو سکے تو وہ حدیث پاک بھی آپ سنا سکتے ہیں اور اچھی اچھی لکھ کر ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں. تو چلیں پھر نہال بھائی کی طرف. کہاں چلیں گے؟ نہال بھائی لے کے چلیں گے. پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. لے کے چلیں. ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگوں نے بھی تیار ہو جانا ہے. کیا ہونا ہے؟ تیار.
تیار ہو جانا ہے کیونکہ ذہین بچہ بنے گا کون؟ دیکھتے ہیں ابھی ذہین بچہ کون بنتا ہے. آج کے حدیث پاک دکھائیں بھائی تاکہ جو گھروں پر موجود ہیں وہ اس کی تصویر کھینچ لیجیے. آپ نے خوبصورت سا لکھنا ہے. اور حدیث پاک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل الجنت خب، یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. جی جی حبن نہیں خبن. ہاں حبن نہیں ہے. عبدالہادی بھائی ہمارے پوچھ رہے تھے آپ کے پاس مائک ہے؟ مائک نہیں ہے بھائی، مائک دے دیں ان کو. ہاں مائک آ گیا. اب اگلی باری ہمارے حسان بھائی کی ہوگی اگلا سیگمنٹ، اس میں آپ انہیں واپس کر دیے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں بھائی حدیث پاک شروع کریں. اب یاد کرنا سب سے پہلے کون یاد کرتا ہے دیکھتے ہیں. یہ تو محمد علی بھائی نے ابھی سے ہاتھ اٹھا دیا ہے. نہیں پہلے 3 دفعہ تو پڑھانے دیں. چلے جی. لا يدخل الجنت خب، لا يدخل الجنة حب، لا يدخل الجنت خب، لا يدخل الجنة حب، لا يدخل الجنت خب. لا يدخل الجنة حب. جی سنائیں شروع کریں. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة حب. زبردست قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة حب. زبردست. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة حب. ماشاء اللہ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة حب. سبحان اللہ. اللہ ان کو تو یاد کرنے میں لگتا ہے مشکل نہیں ہوئی، آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہونے والی. ابھی تک جو کئی دن چل رہے تھے اس میں فیصلہ مشکل نہیں تھا، لگتا آپ کے آتے ہی انہوں نے کہا ٹف کر دو مقابلہ، فیصلہ مشکل ہے آپ کے لیے. سب نے سنا دی ہے عربی اور جلدی سے سنا دی ہے اور صحیح سنا دی ہے. پیارے بچوں آپ بھی حدیث پاک سنا سکتے ہیں. اور اب تو چھٹیاں ہو گئی ہیں، دیکھیں نیال بھائی اسی لیے بیک ہو گئے، واپس آ گئے چھٹیوں کے بعد. اب چھٹیوں میں تو اب چھٹیوں کے بعد واپس نہیں چلے جائیے گا. ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس بھی ٹائم ہوگا، فراغت ہوگی تو آپ نے حدیث پاک سنانی بھی ہے اور لکھ کر بھیجنا بھی ہے. آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. 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 جی سنائیں شروع. لا يدخل الجنة حب. دھوکے باز جنت حبن حب حبن خبن خبن. پہلے بھی بتایا تھا. دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. چلیں جی آپ سے غلط قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة حب. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة حب. صحیح ہے. دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. زبردست. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة حب. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. زبردست ماشاء اللہ. ہمارے چاروں بچوں نے تقریباً صحیح سنا دیا ہے. ہمارے عبدالہادی بھائی سے تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بھی سنایا ہے. اللہ پاک برکت دیتا فرمائے. اور اب حدیث پاک یہاں یاد ہو گئی ہے تو اب کیا کریں بھائی؟ نیال بھائی فیصلے کے لیے کچھ سوچا آپ نے کیسے کریں گے؟ تصویروں کے بعد ہوتا ہے فیصلہ. تصویروں کے بعد ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ ایک سیگمنٹ اس میں بڑھا لینا. اب اس میں حدیث پاک میں کیا بتایا گیا ہے کہ دھوکے باز. ہاں تو ان سے یہ پوچھ لینا دھوکے باز کون ہوتا ہے، دھوکے باز کیسا ہوتا ہے اور دھوکا کیسے ہوتا ہے. اب یہ جیسے آنسر دیں کیونکہ یہ تو خود دینے انہوں نے، ہم نے حدیث پاک تو ہم نے یاد کرا، انہوں نے کر لی جلدی سے یاد. اب یہاں تو اپنا مائنڈ آپ نے خود سے یوز کرنا ہے. جی بھائی دھوکے باز کون ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ دھوکے بازی؟ کیسے دیتا ہے دھوکا؟ بتائیں کیسے دھوکا ہو رہا ہے؟ کون بچے کیسے دھوکا دے رہے ہیں؟ بچے بھی دیتے ہیں بڑے بھی دیتے ہیں. مائک کہاں ہے؟ مائک ہی نہیں ہے. آپ کا دھوکا یہی رہ گیا، گھروں پہ نہیں گیا ہوگا. جیسے کوئی لڑکے نے ایک لڑکے کو پیسے دیے، اس نے بولا پھر بعد میں پیسے دے دوں گا، لیکن اس نے نہیں دیے. اچھا پیسے لے لیے اور بعد میں دوں گا اور واپس بعد میں نہیں دیے. چلے یہ بھی ایک دھوکے بازی ہے کہ آپ نے ایک پرومس کیا تھا کہ یہ کروں گا اور آپ نے نہیں کیا. اور بھائی عرفان بھائی یہ دیکھیں انہوں نے خود سے سوچا ہے اور ایک دھوکے کی صورت بتائی. کوئی دھوکا بتائیں کیسے ہوتا ہے دھوکا. اور اچھی بات نہیں ہے کہ حدیث پاک میں کیا بتایا؟ دھوکے باز
जन्नत में नहीं जाएगा। जाएगा। खिब्बुन कहते हैं धोखे बाज को ना, ला यदखुलुल जन्नता, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला मीन्स नो, यदखुलु दाखिल होता है या होगा, तो ला यदखुलु मतलब दाखिल नहीं होगा। और जन्नता यानी जन्नत में कौन? खिब्बुन धोखेबाज। तो जन्नत में जाना है ना सबने, इंशाअल्लाह जन्नत में जाना है। तो यहाँ हमारे प्यारे नबी इस्लाम ने बता दिया कि धोखेबाज तो जन्नत में नहीं जाएगा। तो अगर धोखेबाजी की थी तो फिर तौबा करनी होगी, ठीक है, तौबा करें, अल्लाह पाक से तौबा करें। और धोखेबाजी की जो भी, अगर किसी को इस तरह धोखा दिया था और उसको जो होता है ना तौबा में कि उसको बराबर करना होता है, उसको बताएं, उसको राजी करें जिसके साथ आपने धोखा किया था, और अल्लाह पाक से तौबा करें, इंशाअल्लाह गुनाह माफ हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। तो अभी धोखेबाजी का बताएं क्या है? कोई धोखेबाजी? इरफान भाई सोच रहे हैं, सोच लें जी। अब्दुल हादी भाई, ठीक है, अब्दुल हादी भाई। धोखेबाजी आंसर्स पे बेस करता है, फिर लगता है आज जो है ज़हीन बच्चे हमारे अब्दुल अहद हो जाएंगे। कोई एक धोखा किस तरीके से होता है, धोखा कैसे होता है, तो जो अगर पता ही नहीं होगा धोखा क्या होता है, कैसे होता है, तो जी। जैसे ना हम लोग बाहर से चिप्स लेते हैं, उसमें हवा होती है, इससे चिप्स लेते उसमें हवा होती है, तो हवा वाले चिप्स ना ले, खाली चिप्स ले लें। चले, इसमें एक सूरत हो सकती है कि हम जैसे कोई चीज अगर खुद सेल करें तो उसके अंदर हम किसी किस्म का धोखा ना दें, कि हम शो करें कि बहुत सारी चीज है और पता चले बाद में जो है उसके अंदर चीज ही ना हो। वो भी मैंने सुना था निहाल भाई, जैसे वो मिलते ना दाने वगैरह होते हैं भुने हुए, तो वो दाने थे, अब वो पूरा ऐसे बड़ा सा ना बना हुआ होता है, तो कागज का होता है। वो देख रहा है कि भाई इतने सारे हैं, तो वो क्या हुआ, जब वो लिए उसके बाद खाए तो पता चला वो थोड़े से ही थे, नीचे उन्होंने और कुछ गत्ते का लगाया हुआ था, यानी गत्ते से वो पूरा भरा हुआ था, सिर्फ दाने कितने से थे, जरा से। तो ये क्या हुआ, धोखा ही हुआ ना। देखने में क्या लगेगा, ये जो पूरी कोन बनी हुई है कागज की, इसके अंदर मकई के दाने वगैरह भरे हुए हैं, लेकिन जब लेके देखे तो पता चला अंदर भी गत्ता भरा हुआ था, ऊपर थोड़े से डाले थे। तो ये क्या होगा, धोखेबाजी। चले भाई, इन्होंने भी कुछ सोचा तो सही। मोहम्मद अली भाई, क्या है, बाज बच्चों में भी धोखेबाजियां हो रही होती हैं, आपस के अंदर जो है वो धोखा दे देते हैं, वो कोई चीज जी छुपा दी उसको है, उसके बाद जो है वो उसको बता देते हैं, इस तरह से भी और बहुत सारी धोखे की सूरतें होती है। निहाल भाई, आप भी कुछ धोखा? जी भाई अब्दुल अहद। अच्छा भाई, ये माइक, वो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं माइक ले लें इनसे, ये जब माइक में बोलते ही नहीं है तो माइक का क्या करना है जी। किसी ने साइकिल दी एक लड़के को, उसने बोला मैं बाद में दूंगा, लेकिन इसने नहीं दी। अच्छा जी, तो ये इसमें धोखेबाजी हो गई। और अच्छा, ये बड़ों में भी होता है, बच्चे भी बड़ों से सीख रहे होते हैं ना, या आजकल बहुत जो है वो प्रैंक वगैरह इस तरह की चीजें हो रही होती हैं कि जी उसमें बहुत ज्यादा धोखे दिए जा रहे होते हैं। तो इस तरह से धोखेबाजी करना अच्छी बात नहीं है कि सामने वाले को इससे क्या हो रही होती है, तकलीफ हो रही होती है। खुद तो मजा आ रहा होता है उसको तंग करके ना, लेकिन वो दूसरे को क्या हो रही होती है, तकलीफ होती है। तो हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी, तो धोखेबाजी अच्छी बात नहीं है। तो हम फिर ज़हीन बच्चा किसे बना रहे हैं आज? ज़हीन बच्चा अब्दुल हादी, अब्दुल अहद। ये दोनों भाई हैं माशाल्लाह, अब्दुल हादी भाई और अब्दुल अहद भाई। मुझे भी मुश्किल हो रही है अभी तक, नाम इधर उधर हो जाते नाम। चले, आज के ज़हीन बच्चे हैं हमारे अब्दुल अहद भाई, आपके लिए तोहफा भी मौजूद है, ये लीजिए। और इसी के साथ अब चलेंगे हम तस्वीरों की तरफ। आमीन, तशरीफ रखें जी भाई। तस्वीरें माशाअल्लाह। आज की हदीस, ला तग़दब, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। नाम आपने नहीं लिखा है, शहर का नाम भी नहीं लिखा है, तो अच्छे अंदाज में सेंड किया करें, शहर का नाम भी लिखा करें, अपना नाम भी लिखा करें। नेक्स्ट, ला तग़दब, गुस्सा ना करो। बिनते अख्तर अत्तारिया है सादिकाबाद से, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, आज की हदीस माशाअल्लाह, और हदीस पाक लिखी है, तुम किसी जी, ला तहक़िरन्ना, आगे क्या है, मिनल मारूफ शैयन, याद तो की थी हमने जी, तुम किसी नेकी को हकीर ना जानो। बिनते मोहम्मद अय्यूब अत्तारिया हिंद से हैं। नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस, तलबुल इल्मी फरीदतुन, इसका तर्जुमा आपने लिखा है, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। माशाअल्लाह। सवेरा नूर है इस्लामाबाद से, माशाअल्लाह, अच्छे अंदाज में आपने हदीस पाक सेंड की। नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस, कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु नूरुल मुमिन, तर्जुमा लिखा है, नमाज मोमिन का
نور ہے. الصلاۃ نور المؤمن, نماز مومن کا نور ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قصوہ بنت محمد جنید رضا اتاری ہیں, عمر ہے ان کی 7 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جائے نماز بھی بنائی ہے, مسجد بھی بنائی ہے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے بھائی, بہت ڈیزائننگ ہوئی ہے اور بڑی زبردست جائے نماز ہے, لیکن لکھا تھوڑا چھوٹا چھوٹا ہے نیاز بھائی, ڈیزائننگ نے زیادہ جگہ لے لی ہے. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث, من لا یرحم لا یرحم, ترجمہ ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. سویرا نور ہے اسلام آباد سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہجہانیہ لالا موسیٰ, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. نیکسٹ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے. بنت محمد ارشد اتاریہ ہیں شاہ جہانیہ سے. ماشاء اللہ, زبردست. نیکسٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی احادیث پوری ہو گئی. کتنی آئی ہیں آج بھی زیادہ نہیں ہے بھائی, اور آنی چاہیے. ہم نے بتایا نا, اب تو پہلے تو چلے حضور تھا, اسکول جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور مصروفیات ہیں. اب تو مصروفیات ختم ہو گئی. نہیں ہیں, اب اتنی مصروفیات نہیں ہیں, تو اچھی اچھی مصروفیات لے لیں, ورنہ پھر ادھم مچائیں گے. پھر کسی کے سر میں درد کرنے کی مصروفیات لے لیں گے, تو اچھی اچھی مصروفیات لے لیں, اچھے اچھے کام کریں. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے کلام. جی ہاں, یہ تو بھول ہی گئے نہال بھائی, آپ نے بھی یاد نہیں دلایا, ڈائریکٹر صاحب نے یاد دلا رہے ہیں. یہ تصویر میں بھی تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتا ہے. فرسٹ سیکنڈ. جی چلے بھائی فرسٹ سیکنڈ کر لیتے ہیں. کون کون ہے فرسٹ سیکنڈ؟ جی فرسٹ ہے بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ سے, سب کہہ دیں سبحان اللہ. جی. اور سیکنڈ ہے, سیکنڈ ہے ہمارے قصوہ بنت محمد جنید رضا اتاری, 7 سال کہہ عمر. دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھائی اب آپ لوگوں نے اپنے کزنز وغیرہ دوستوں کو بھی کہنا ہے کہ ہم تو آ گئے فرسٹ سیکنڈ, اب آپ نے بھی مقابلے میں آنا ہے. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. ایک اچھا سا مقابلہ شروع کر دیں, ٹھیک ہے جی سب لوگ. اور تھرڈ بھی ہے کیا؟ چلیں بھائی تھرڈ بھی آ گئی ہے اتنی دیر میں. جی تھرڈ ہے ہماری بنت محمد ارشد اتاریہ. یہ تو سیکنڈ بھی تھی نا, سیکنڈ, فرسٹ اور تھرڈ. اچھا فرسٹ اور تھرڈ ہیں. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, سلامت رکھے. چلے بھائی آپ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. اور کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے پاس حسان بھائی. حسان بھائی کیا سنا رہے ہیں آج؟ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. شمع کسے کہتے ہیں, کس کو پتا ہے؟ جی کیا تو سناٹا ہو گیا. سناٹے کو تھوڑی کہتے ہیں شمع, خاموشی کو بھی نہیں کہتے. کیا ہوتی ہے شمع؟ شمع کہتے ہیں موم بتی کو. اب موم بتی پتا ہے کیا ہوتی ہے انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں؟ کینڈل نا. جی نہیں, چراغ تو الگ ہی گیا. کینڈل موم بتی دیکھی ہوئی ہے, ہاں, تو اس کو کہتے ہیں شمع. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ رسالت کی شمع ہیں, ٹھیک ہے, اور عالم تیرا پروانہ, یعنی عالم جو ہے, عالم کے سارے لوگ, ساری چیزیں آپ کا پروانہ. پروانہ پتہ ہے کسی کو پروانہ کیا ہوتا ہے؟ پروانہ ایک چھوٹا سا کہہ لیجئے, کیڑا کہہ لیجئے, پرندہ کہہ لیجئے. اور جب بارشیں ہوتی ہیں نا, بارشیں, اس کے علاوہ بھی لائٹ کہیں پہ جل رہی ہو نا, تو اس کے پاس آ جاتا ہے, لائٹ پر آ جائے گا, اور پھر اسی لائٹ سے جل کے مر بھی جاتا ہے. لیکن لائٹ سے اسے گویا بڑی محبت ہوتی ہے. کوئی جہاں چراغ ہو, کوئی بلب روشن ہو, تو وہاں پر کیا آئے گا؟ پروانہ آ جاتا ہے. پروانہ لائٹ سے دور نہیں رہتا. تو آقا آپ شمع رسالت ہیں, اور سارا عالم کیا ہے؟ آپ کا پروانہ ہے, آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب جھوم جھوم کے پڑھنا ہے. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی
صلی علی تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ 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 تو ماغ نبوت ہے جلوہ جانانا اے جلوہ جانانا تو ماغ نبوت ہے جلوہ جانانا دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا اے جلوہ جانانا کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ اور پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا دانا کتنا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں کہ ہم گیت گا رہے ہیں پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا آقا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے سرکار کے جلووں سے سرکار کے جلووں سے
روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جلوائے جانانا اے 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 جلوائے سبحان اللہ. کیا وہ کہیں اور چلے گئے تھے؟ چلے ارشاد حضور کی تعریف سنتے سنتے نعتیں سنتے سنتے خیالوں میں مدینے بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن خیالوں میں ہم نے کہاں جانا ہے؟ مدینے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ مدینے. ہاں مکے جانا ہے. خیالوں میں کوئی اور نہیں جانا، سو نہیں جانا. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے، آپ کو بھی سلامت رکھے، بار بار مدینے کی حاضریاں عطا فرمائے. جی نیال بھائی، آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو کالز کی طرف لے کے جائیں گے، پھر سیگمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے. چلیں جی. میرا نام امید ہوا ہے، میں شاپ جانا سے کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. میرے اچھے وقار بھائی اور میرے اچھے نیاز بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں. آج کے سوال کا جواب ہے کہ قرآن مجید کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین. بھائی نعرہ لگا کے یہاں جواب دینے کے لیے ہمارے بچوں کو ٹائم تو دیا کریں. اور ویسے ام دعا کے لیے بھی کوئی جو ہے نا دعا بھی ہونی چاہیے اور گفٹ بھی ہونا چاہیے. ماشاءاللہ فرسٹ آتی ہے کال، ان کی سب سے پہلے آ جاتی ہے ماشاءاللہ. تو کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیے، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، مدینے پاک کی حاضریاں عطا فرمائے. کہہ دیں آمین. ماشاءاللہ. چلے جی نیکسٹ. میرا نام وسیلہ نوید ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میری عمر 6 سال کی ہے. میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں، میں کسی کلاس میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاءاللہ آپ نے کال کی، آپ کے لیے بھی ہم جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بہترین بدلہ اور جزا عطا فرمائے. اور بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ آپ نے کال کی، ایج بھی بتائی، کہاں پڑھتی ہیں یہ بھی بتائی. زبردست. اس انداز سے کال کیا کریں پیارے پیارے بچوں. تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی. کیا کرنی ہوگی؟ ہمت کرنی ہوگی. بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے، کال پہ بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کال کیسے کرے. بھائی اگر ڈرتے رہیں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ تھوڑے سے ڈر کو چھوڑنا پڑتا ہے تو ہی آگے بڑھتے ہیں. اگر ڈرتے رہیں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور بڑوں کو چاہیے بچوں کا حوصلہ بڑھائے. ابھی ان سے کال کروائیں، کال کریں گے، پھر انشاءاللہ پروگرام میں بھی آئیں گے اور انشاءاللہ بچے آگے بڑھتے جائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد بلال رضا تاری ہے، میں ہند سے بول رہا ہوں. میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، سبحان اللہ، کیا جب گھڑی ہوگی
جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. پیارے وقار باپو ہمارے لیے مدینے کی دعا کریں. جزاک اللہ خیرا. آمین. اللہ پاک آپ کو بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے, مجھے بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے, اور ہم سب کو مرشد کریم کے ساتھ مدینے پاک کی حاضری عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. آج کے پروگرام کا جواب ہے قرآن مجید. جی آج کے پروگرام کا جواب ہے قرآن مجید. ہمارے پروگرام کا جواب ہے یا پروگرام میں کیے گئے سوال کا جواب ہے؟ سوال کا جواب ہے. کیا سوال تھا عرفان بھائی ہمارا آج کا؟ قرآن مجید. سوال یہ تھا قرآن مجید. کہاں کھو گئے سوال بتائیں. سوال کیا تھا؟ چلے بھائی یہ تو آزمائش ہو گئی. اور مائک آپ لے کے بیٹھ گئے, کیوں؟ بھاری لگ رہا تھا ہمارے عبدالاحد بھائی کو. آپ کے تو لگا ہوا ہے مائک. میں ہمارے عبدالاحد بھائی کا واپس کر دیں مائک. جی اب بتائیں سوال کیا تھا؟ پیارے بچوں آپ نے ہمارے سوال کا جواب دینا ہے, اور سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ یہ دور قرآن مجید. سوال کرنے, ابھی سوال کریں گے. عرفان بھائی آپ بچوں سے سوال کریں. بچوں آپ بتائیں کہ دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ کیمرے میں دیکھ کر سامنے. جی دنیا میں پڑھی جانے والی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی زیادہ پڑھی جانے والی کون سی کتاب ہے؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے. بولے آپ نے اس کا جواب دینا ہے. جی جلدی سے. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنے جواب کے لیے بیٹھنا ہے, تیار ہے سنو, پھر آپ کھو جائیں خیالوں میں. جی اور کالز. میں ہوں رمضان رضا مینچن آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا قرآن مجید. کیا بات ہے. منچن آباد سے تو فاطمہ باجی آتی تھی. آج رمضان بھائی آ گئے. رمضان بھائی آ گئے ماشاء اللہ. فاطمہ باجی بھی سلامت رہے, رمضان بھائی بھی سلامت رہے, نیال بھائی بھی سلامت رہے. اور کال لے لیں نیال بھائی. جی نیکسٹ کال. پیارے وقار بابو اور نیال بھائی, میں ہوں فاطمہ تاریہ منچن آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی قرآن مجید. ماشاء اللہ. ان کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں. میں بھی آج سے آپ کو حدیث لکھ کر بھیجا کروں گا. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. سب کہہ دیں سبحان اللہ. لیکن ان کا نام کیا تھا؟ آپ نے تو فرسٹ ٹائم نام نہیں بتایا. فرسٹ ٹائم. اچھا اب تصویر جب بنا کر بھیجیں گے تو اس میں نام لکھ کر بھیج دے گا. اس میں بھی ایسا نہ ہو نام نہ لکھیں. ابھی آپ کال میں ہی نام بتانا بھول گئے تو لکھ کر بھیجیں گے, پھر نام نہیں آئے گا, پھر آپ ہم کیا کہیں گے یہ بے نام ہے. تو آپ نے نام بھی بتانا ہے. ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم کال کی ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, اور آپ ریگولر اب کالر بن جائے. آپ سیکنڈ ٹائم ہو تو سیکنڈ ٹائم بھی بتائیے گا. میں سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم, فورتھ ٹائم, دیکھتے ہیں آپ کب تک ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں. جی نہال بھائی. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عباد ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب قرآن پاک. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. قرآن پاک. آج کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اختاری ہے. میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیارے نیال اور وقار بھائی, میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. کہاں تمام سب کہاں کی دولت کیسا خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے اجار ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ. خالی وقار بھائی کو نعت سنائیں گے, سب کو نعت سنائیں. مجھے ماشاءاللہ آپ کا پڑھنا اچھا لگتا ہے, سب کو انشاءاللہ اچھا لگے گا. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے, نظر بد سے محفوظ رکھے. نیکسٹ کال. نام فاطمہ بی بی ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں دار مدینہ میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب قرآن پاک کے مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. کراچی سے بھی اب کالز آنا شروع ہو گئی ہیں. کیا بات ہے. جی نیکسٹ. میرا نام زینب تاریہ ہے. میں حفظ آباد سے بات کر رہی ہوں. آج کا سوال کا جواب ہے قرآن پاک.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है और आज माशाअल्लाह कॉल ज्यादा थी, तो अब ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे साथ भी शामिल रहें और जो भी प्रोग्राम्स आएंगे उसमें भी आपने शामिल रहना है। और अब निहाल भाई तैयार हो जाएं, अब हमने निहाल भाई की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अब निहाल भाई का सेगमेंट है। और आज का कौन सा सेगमेंट है निहाल भाई? आज का हमारा सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। प्यारी सुन्नत। हमारा सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत, और इस सेगमेंट में हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत के बारे में सुनते हैं। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सोने के अंदाज के बारे में सुनेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आराम फरमाने का अंदाज कैसा था, आराम फरमाने का अंदाज कैसा था, आज हम इस बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, सीधी करवट यानी सीधी साइड की तरफ लेटकर सोना सुन्नत है। सीधी करवट पर सोना सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोते वक्त अपना सीधा हाथ अपने सीधे गाल के नीचे रखते थे, अपना सीधा हाथ अपने सीधे गाल के नीचे रखते थे और ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इसका तर्जमा है, ए अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ ही मरता और जीता हूँ, यानी सोता और जागता हूँ। मैं तेरे नाम के साथ ही जीता और मरता हूँ, यानी सोता हूँ और जागता हूँ। और जब उठते यानी नींद से जब बेदार होते तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। और इसका तर्जुमा है, शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें मर जाने के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ उठना है, और उसी की तरफ उठना है। तो प्यारे बच्चों, उल्टा यानी पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, उल्टा होकर नहीं सोना चाहिए, पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उल्टा सोने को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। उल्टा सोने को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। तो किस तरह सोना है हमने? सीधी करवट पर, क्योंकि ये सुन्नत है, ये सुन्नत मुबारक। हमने सीधी साइड की तरफ लेटकर सोना गए। कैसे नहीं सोना? जी, पीठ 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 या पेट? पेट हाँ, पेट के बल मतलब यानी पेट नीचे और पीठ ऊपर, उल्टा जिसको कहते हैं ना। ठीक है, अब पेट के बल या पीठ के बल को हम छोड़ देते हैं, मतलब ये हो गया पेट जैसे उल्टा लेट जाते हैं ना, बड़ा मजा आ रहा होता है बाल बच्चों को, बड़ों को भी, तो उस तरह लेटना अच्छी बात नहीं है। तो उसमें हमने आदत थोड़ी सी खत्म करनी है, आदत हो जाती है फिर वो बस वैसी जैसी आदत होती है वो वैसी लेट के नींद आती है, ऐसा हो रहा होता है ना जी। क्या हुआ? करवट पे ना वो होता है दिल का भी, वो क्या होता है दिल को? दिल होता है उल्टी करवट। उल्टी करवट पे दिल। जी, मोहम्मद अली भाई पूरी करने की कोशिश करेंगे उनकी बात। उल्टी करवट पे दिल होता है, उससे दिल की बीमारियां भी होती हैं। अच्छा। और इससे गहरी नींद भी आती है। अच्छा भाई, ऐसा है भाई, हमारे निहाल भाई भी तस्दीक कर रहे हैं। सुभान और अत्तारी ने बताया था, सुभान भाई है ना, सुभान अत्तारी, जी जी, उनकी बेटी। अच्छा, वो जबरदस्त। और जाहिर है जो सुन्नत और अच्छी जो मुस्तहबात हैं, जो इस्लाम का बताया हुआ तरीका, उसमें फायदा ही फायदा है, और उसके खिलाफ चलेंगे तो दीन का भी नुकसान होता है और दुनिया में भी नुकसान हो सकता है और हुआ करता है। तो हमें सुन्नत के मुताबिक चीजों को इख्तियार करना है। और कैसे सोना सुन्नत है? सीधी करवट। सीधी करवट, करवट समझते ना, यानी ऐसे करके सीधा, और ये सीधा हाथ जो है वो गाल के नीचे रखकर हमें कोशिश करनी चाहिए। यानी जब सोने लेटे, जब तो इस अंदाज से शुरू करें। ठीक है, सोते हुए तो हो सकता है किसी के ज़हन में आना हो सोने का तो कुछ पता ही नहीं चलता है, निहाल भाई कौन सी करवट हो रही है और किधर जा रहे हैं और कुधर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। इरफान भाई, बास तो सोने के उठने के बाद भी अपनी जगह पे नहीं होते, भी नींद में ही होते हैं आधे। तो हमने जब सोए तो फिर सोए, और जब उठ जाएं तो फिर पूरे उठ जाएं। और जब सोना शुरू करें तो हम अपनी सुन्नत के मुताबिक लेटें और दुआ पढ़ें। क्या दुआ पढ़ना है? अल्लाहुम्मा, हाँ, तो सीधी करवट लेकर और सीधा हाथ गाल के नीचे रखकर लेट जाएं, दुआ पढ़ें और जो है वो मदीने की यादों में हो जाए, इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। उसके बाद फिर किस करवट पर चले जाते हैं वो सोने के बाद, तो फिर अलग बात हो जाती है। इंशाल्लाह आदत डालेंगे तो पता चलेगा जब उठेंगे तो वो भी सीधी करवट से उठ रहे होंगे, कम से कम इंशाल्लाह उल्टा नहीं होंगे। और उठते हुए क्या दुआ पढ़नी है जी? सुनाए, कौन सुनाएगा? मोहम्मद अली भाई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जी, और इस दुआ को याद करना है और ये भी याद रखना है कि उठते हुए ये पढ़नी है, क्योंकि सोते वक्त तो याद रह जाती है, उठने के बाद तो वो यूं नींद में होते थोड़े बहुत हैं।
ایسے ہی اٹھ جاتے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے دعا پڑھنی ہے. تو یہ اچھی اچھی باتوں کے ساتھ اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے اسلامک میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی. اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے, اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالہادی بھائی. ہیں بھائی بتائیں, آپ کا نام میں نے اس لیے لیا, اب روزانہ آپ کو اسلامک ہسٹری سنا رہے تھے, کچھ ریویژن تو کریں, ریوائز کیا سنایا, کل کیا بات ہوئی تھی؟ جی عبدالہادی بھائی ماشاءاللہ ذہین ہے, محمد علی بھائی بھی ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں. کل کیا بات ہوئی تھی, کہاں تک پہنچی تھی؟ بہت اہم جگہ پر بات ختم ہوئی تھی. آپ تو ساتھ موجود ہیں نا جی. ایگریمنٹ گھاٹی, کعبے میں رکھوا دیا تھا. ہاں, اور ایگریمنٹ میں کیا تھا, کیا لکھا ہوا تھا؟ ایگریمنٹ میں یہ لکھوا تھا جس نے ان سے کوئی بھی ہاتھ نہیں ملانا. بھائی مائک ہمارے عبدالہادی بھائی کو مائک تو دے دیں. ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا ان سے نا کوئی ہاتھ نہیں ملانا اور ان سے کوئی خریداری نہیں کرنا. اچھا, ہاتھ نہیں, یعنی بات چیت سلام دعا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور خریداری نہیں ہوگی. اور جو بنو ہاشم یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے افراد کہاں تھے؟ ایک گھاٹی میں. گھاٹی میں. گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان جگہ, وہاں پر ہیں. اور کوئی جو ہے وہ بہت تکلیف میں ہے, کیونکہ کوئی کھانے پینے کی چیز بھی انہیں سیل نہیں کر رہا, تو بچے بھی بھوکے پیاسے, اور کیا کیا کھا رہے ہوتے تھے؟ درختوں کے پتے وغیرہ, اس طرح کی چیزیں. اور کتنے ایئرز تک یہ معاملہ چلتا رہا؟ 3 سال تک. 3 سال تک. اور شروع کون سے سال ہوا تھا نبوت کے؟ 7ویں سال. زبردست. یہ باتیں ہو سکے تو ذہن میں بٹھائیں, ابھی چھوٹے سے ہیں آپ کو, یہ بڑی بڑی باتیں انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائیں گی, اور ابھی سے بیٹھ جائیں گی تو انشاءاللہ نکلے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوا تھا, کہاں تک بات آ گئی تھی؟ وہ ایگریمنٹ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر رکھوا دیا گیا تھا. اور پھر کچھ لوگ آئے تھے, وہ غیر مسلم ہی تھے, کافروں میں سے تھے, لیکن ان کے دلوں میں تھوڑا رحم آیا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے, ہم لوگ آرام سے رہیں, اور یہ بنو ہاشم والے جو اس طریقے سے گھاٹی میں رہیں اور اتنی تنگ دستی میں گزارا کریں, اتنی جو ہے وہ تنگی میں پریشانی میں گزارا کریں. تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے بات کی کہ ہمیں اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیے. اور پھر ابو طالب نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور یعنی انہوں نے تو یہ کہا کہ میرے بھتیجے جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انہوں نے ایک خبر دی ہے. کیا خبر دی ہے؟ یہ یاد رکھنے کی بات ہے, ہمارے نبی کو اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ علم غیب. کیا عطا فرمایا ہے؟ علم غیب. جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے نبی کو اللہ پاک کی عطا سے معلوم ہوتی ہیں. کیا تھی جی؟ محمد علی بھائی بتا رہے ہیں کیا وہ بات تھی. ذہن میں بٹھانا ہے پیارے بچوں جو گھروں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو علم غیب ہے. سوالے سے یہ بات بڑی پیاری اور اہم ہے. محمد علی بھائی کے ذہن میں شاید آئی تھی, لیکن اب نہیں ہے, اب نہیں ہے, چلی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ابو طالب نے کہا, جب وہاں یہ سب باتیں ہو رہی تھی نا کہ ہمیں یہ معاہدے کو ختم کرنا چاہیے, تو ابو طالب نے کہا, پھر آ گئی جی, اس معاہدے کو دماغ کھا گئی تھی. جی اس معاہدے کو قیمت کھا گئی ہے. اور جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا تھا, اللہ پاک کا نام تھا, اس کو چھوڑ کر باقی ایگریمنٹ کو دیمک کھا گئی. دیمک لگ جاتی ہے نا جگہوں پر, اور ساری چیزیں لکڑی وغیرہ کھا جاتی ہے. کیا بتا رہے عبدالہادی بھائی؟ اور اس سے نا وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. معاملہ ختم ہو گیا تھا, تو وہ آگے ہم نے بتانا ہے نا, آج بتائیں گے انشاءاللہ. تو پھر ابو طالب نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ خبر دی ہے, خانہ کعبہ میں موجود ہے, ہمارے نبی علیہ السلام تو وہاں شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں موجود ہیں, جا کر دیکھا نہیں, اللہ پاک کی طرف سے آپ کو یہ علم دیا گیا. ابو طالب نے کہا دیکھو مجھے یہ خبر دی گئی ہے, تم ایگریمنٹ لے کر آ جاؤ, جیسا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہے, اگر ویسے ہی ہوگا تو پھر تمہیں یہ ختم کر دینا چاہیے ظلم والا ایگریمنٹ اپنا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم انہیں تمہارے حوالے کرنے پر تیار ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات ہمارے نبی فرمائے وہ پوری نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو آپ فرماتے ہیں ویسے ہی ہوا کرتا ہے. چنانچہ مطعم بن عدی یعنی غیر مسلموں میں سے ایک شخص تھا, وہ جاتا ہے خانہ کعبہ کے اندر, اور وہاں جو ایگریمنٹ کی وہ چیز ہوتی ہے, وہ پیپر ہوتا ہے یا جس چیز پر بھی وہ لکھا گیا ہوتا ہے, وہ لے کر آتا ہے. تو جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو جیسا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل ویسے ہی حال تھا. یعنی سارے ایگریمنٹ کو دیمک کھا گئی تھی, سوائے اس جگہ کے جہاں اللہ پاک کا نام لکھا تھا. سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ, سب سے آخری احمد مجتبی, سب سے آخری ہے شفیع الورا, سب سے آخری نبی, ہے ہمارا نظریہ. نبی. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق ہی معاملہ تھا. جب انہوں نے یہ دیکھا تو جو وہ بقیہ پیپر تھا اس کو پھاڑ کر
پھینک دیا اور پھر وہاں سے کچھ افراد اٹھے اور جا کر وہاں گھاٹی کے اندر جو افراد موجود تھے ان کو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے، بنو ہاشم کے ان افراد کو، اور ان کو لے جا کر ان کے گھروں پر چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ لیکن دین کے لیے یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ساتھ یہ سارا معاملہ ان غیر مسلموں نے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ہمارے نبی انہیں کیا دعوت دیتے تھے؟ دین کی دعوت دیتے تھے، اچھائی کی دعوت دیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے دشمنی کی، دشمنی میں کتنا تنگ کیا، پریشان کیا، لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے ساتھ اپنی بات پر قائم رہے، ان کو اچھائی کی دعوت، بھلائی کی دعوت اور توحید کو اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہے، اور اسی کا نتیجہ ہے آج الحمدللہ دنیا بھر میں ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے دین کے لیے اتنا کام کیا، اور ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں بھائی؟ نماز پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، ہے نا بھائی؟ جو پڑھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھتے انہیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن پڑھتے ہیں، جی قرآن پڑھتے ہیں، ہاں، ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے اور دوسروں کو بھی اچھی بات کی دعوت دعوت دینی چاہیے، اور اگر دوسرے اچھی بات کی دعوت قبول نہ کریں، ہم سے لڑیں، تو پھر ہمیں برداشت کرنا چاہیے اچھے انداز سے۔ اس طرح تو کام کرنا ہی چاہیے کہ سامنے والا لڑے، پیار سے اچھا انداز سے ہمیں دین کی باتوں کو پھیلانا چاہیے۔ جی نہال بھائی، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کی آپ پریویس ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہماری تمام ایپیسوڈ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ العلم نور، العلم نور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ومن دونہما جنتان، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان، ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن
إنس قبلهم ولا جان ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ